ہونے دیتا. بات ساری یہ ہے قرآن کی. انتہائی مایوسیوں میں بھی وہ امید کی ایک کرن کو روشن کرتا ہے کہ یہ آنا ہے, یہ آ کر رہنا ہے. غروب شمس نوید طلوع صبح دیگر. بڑا اچھا لگا کہ سورج کے غروب ہونے کے اوپر مایوس نہ ہو. یہ تو پیام دیتا ہے ایک نئی صبح کے طلوع کا. خوبصورت چیزیں ہیں. ایک ان میں سے کہتا ہے میری شب غم گزر رہی ہے یقین محکم کے ساتھ قابل کے وہیں طلوع سحر بھی ہوگی جہاں ستاروں نے ساتھ چھوڑا. بات وہی ہے جو قرآن, لیکن جہاں قرآن جس انداز سے کہتا ہے وہاں کیا پہنچیں گے. البتہ علامہ اقبال کو فطرت نے یہ چیز عطا کی تھی کہ وہ اقتباس نور قرآنی سے اپنے ہاں یہ لطافت پیدا کرتا ہے. ان کی وہ جو مشہور نظم ہے, اس نظم کے آخر میں جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آخر میں آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ ہوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. دیکھتے ہیں وہ قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ کیسے چل رہا ہے. اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی اس قدر ہوگی ترنم آخری باد بہار نکھت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی. اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا. شب کی ظلمات اور تاریکیاں جیسے یہ آئی ہیں اسی طرح سے واپس آ جائیں گی. اور اس کے بعد وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ, پھر ایک تازہ صبح حیات نو کا قیام لے کر. تنفس تو سانس لینے کو کہتے ہیں. صبح کے لیے سانس لینے کی بات میں نے کہا ہے نا کہ یہ صرف یہ چیزیں محسوس ہی کی جا سکتی. ذوق ہی بادہ نہ دانی با خدا تانا ششی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. ذات نفس یہ ساری چیزیں شہادت میں پیش کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے اس بات کی شہادت کے لیے, اس بات کی کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اس بات کے لیے شہادت میں پیش کرتا ہوں فطرت کے ان مظاہر کو, ان قوانین کو, کہ یہ جو ہمارا رسول پیش کر رہا, جو کچھ یہ کہہ رہا ہے, بڑی عجیب انداز میں بات کہی ہے. وہی کے الفاظ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی باہر آتے تھے, وہیں سے سنائی دیتے تھے, وہیں سے لکھے جاتے تھے, ان کی زبان سے ہی ادا ہوتے تھے. اب یہ چیز کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نہیں ہوتے تھے, وہ پیغام ہوتا جا خدا کا. اس فرق کو ایک لفظ نے یہاں, رسول کے لفظ نے اس کی ساری حقیقت واضح کر دی کہ یہ صرف پیغام بر ہے. اور پیغام بر کو جب امین کہا ہے تو امین پیغام بر یا قاصد تو وہی ہوتا ہے میسنجر جو اپنی طرف سے ایک لفظ نہ کہے, جو پیغام دیا گیا ہے اسی طرح سے منو ان وہی دوہرا دے, اسی کو پہنچا دے. دوہرا کے بھی کیا دینا ہے, وہ تو چٹھی لے کے آتا ہے. یعنی لفظ رسول نے یہاں یہ واضح کر دیا کہ یہ اگرچہ قول رسول حلقے عبداللہ جس کے کہتے ہیں وہاں سے یہ برآمد ہوا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا تخلیق کردہ نہیں ہے. ان کا پیغام ان کے قول نہیں ہے, ان کی تخلیق نہیں ہے. یہ وہ تو صرف پیغام پر ہے. اب ایک لفظ نے دونوں میں واضح کر دیا کہ یہ وحی کی خدا کے اقوال ہیں, ارشاد خداوندی ہیں جو یہ پیش کرتا ہے. اس کی حیثیت ایک رسول یا قاصد یا پیغام بر کی ہے, امین ہے, اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں ملا. دونوں چیزیں یہاں واضح کر کے رکھنی, قصہ وہاں کی بچی ہے. رسول جو ہے کریم ہے, میں نے عرض کیا کہ یہاں لفظ رسول نے یہ واضح کر دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے افکار یا اپنی تخلیق یا اپنے اقوال نہیں تھے,
وہ صرف پیغامبر تھے، وہ پیغام پہنچانے والے، لیکن اب پیغامبر کی کیفیت یہ ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی عجیب، بڑی قوتوں کا یہ وحی کے معنی بھی روح ہوتے ہیں، جس کے معنی قوت یا توانائی کے ہیں۔ وحی کو روح کہا گیا ہے قرآن کے اندر، یا سلونا کا روح، جو کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ صاحب روح کے متعلق پوچھ رہے ہیں، تم کہہ دو کہ ہمیں بہت تھوڑا سا علم حاصل ہے، وہ اس کے معنی وحی کے ہیں۔ وحی میں قوت ہوتی ہے۔ یہ جو مختلف مقامات پہ حضرات انبیاء کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خاص طور پہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ جو کہا گیا ہے، تقویت دی ہم نے رسول کو۔ اب یہ قانون کی تقویت کیا ہوتی ہے؟ بڑی قوت ہوتی ہے۔ وہ جو حرفوں والا تالا ہوتا ہے، جس کو ان حروف کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ جسے ان کا پتہ نہیں ہوتا، دونوں کی قوت کا فرق تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جنہیں آپ یہ آسمانی قرے جو ہے ان کے قوانین کا علم حاصل ہو گیا ہوا ہے، وہ اور ہم، آپ غور فرمائیے کہ دونوں میں قوت کا کتنا فرق ہے۔ قانون کا علم ہو جانا ایک قوت عطا کرتا ہے، اس علم کی روح سے وہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے جو کچھ وہ قانون کرنا چاہتا ہے۔ یہ تخلیق جتنی انسان کر رہا ہے، ایجاد تو یہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ تخلیق وہاں کرتا ہے جہاں قانون کا علم اس کے حاصل ہوتا ہے۔ جتنا جتنا قانون کا علم حاصل ہوتا جائے گا، اتنی ہی قوت بڑھتی جائے گی انسان کی، ان اقوام کی کہ جن کو یہ قوت حاصل ہوگی۔ قرآن نے تو اسی لیے اتنا زور دیا ہے تسخیر فطرت کے اوپر۔ وحی کی روح سے جو تقویت حاصل ہوتی ہے رسول کو، جو یقین حاصل ہوتا ہے رسول کو، وہ یہ ہے کہ یہ وہ قوانین ہیں جن کا اس کو علم ہو جاتا ہے، اور اسی کو پھر وہ کنوے کر دیتا ہے، آگے پہنچا دیتا ہے۔ جو بھی پھر انسانوں سے ان قوانین سے واقف ہو، انہیں وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ ذی قوت ان کے بعد کہا عند ذی العرش مکین۔ کس کی طرف سے یہ قوت اس کو ملی ہے؟ ذاتی نہیں ہے، ذاتی اعتبار سے تو انا بشر مثلکم تھا صرف۔ یہ قوت جو وحی کی روح سے ملی ہے، اس خدا کی طرف سے۔ اب خدا کے متعلق ذی العرش مکین، عرش کائنات میں اس کے قوانین کار فرما ہے، اور ان کے اوپر جو مرکزی کنٹرول ہے وہ خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جس کے ہاتھ میں کائنات کے پورا مرکزی کنٹرول ہے، اس کی طرف سے اس رسول کو یہ تقویت حاصل ہوئی ہے۔ تو اتنی بڑی بنیادی اساسی قوتوں کا مالک، مرکزی قوتوں کا مالک، اس کی طرف سے اس رسول کو یہ تقویت حاصل ہوئی ہے۔ اور تقویت ہے جو وحی نے اس کو دی ہے، قوانین خداوندی نے اس کو دی ہے۔ یہ ہے وہ قوت جو اس رسول کو حاصل ہے۔ اس کی بنا پہ اب اگلی دو باتیں آئیں، مطاعن سما امین۔ وہاں بات تھی کہ یہ رسول ہے، پیغامبر ہے۔ پہلے بھی یہ خیال آیا تھا، اور ہمارے دور میں خاص طور پہ اس کو نمودار کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رسول تو صرف ایک معاذ اللہ ڈاکیہ ہوتا ہے، بس وہ خدا کی طرف سے چٹھی رسان کی طرح چٹھی لاتا ہے، چٹھی ڈیلیور کر دیتا ہے، بس اس کے بعد اور کچھ نہیں وہ ہوتا معاذ اللہ۔ اور بڑا افسوس ہوا مجھے، آپ کو بھی ہوگا، کہ یہ بات ان کی طرف سے کہی گئی جنہوں نے اپنے فرقے کا نام اہل الذکر والقرآن رکھا، اپنے اہل قرآن جن کو نام کہا گیا ہے۔ وہ قرآن کی طرف نسبت اور رسول کے متعلق یہ کہ وہ صرف ایک ڈاکیہ معاذ اللہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد کوئی نبوت ہی ہوتی۔ یہ وہی کہ میں یہ چیزیں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں 25 سال سے، کہ نبوت جو ہے وہ ہے وحی کا ملنا۔ اس میں تو نبی کا اپنا کوئی ہاتھ ہوتا نہیں ہے، کوئی خصوصیت اپنی نہیں ہوتی۔ یہ جس کو خدا دیتا ہے وہی ملتی ہے۔ وہی ملنے کے بعد اس وحی کے مطابق ایک نظام قائم کر، یہ ہوتا ہے فریضہ اس نبی کا۔ اس فریضے کے لیے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسالت کے معنی نبوت یا وحی کا پہنچا دینا ہی نہیں ہے،
بلکہ عملاً اسے ایک نظام کی شکل میں قائم کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے فریضہ رسالت کہ جب وہ اس نظام کو قائم کرے گا تو پھر اس کی اطاعت لازم آ جائے گی۔ یہ اطاعت در حقیقت نظام خداوندی کی اطاعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب کہا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان قرآن کے مطابق فیصلے کرو، تو وہ یہی نظام ہے جو قرآن کے مطابق قائم ہوتا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مرکز تھے، حضور قرآن کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اب یہ بات نہیں تھی کہ مذہب کی طرح اپنے اپنے طور پر جس کا جی چاہے خود اپنے اس کی اطاعت کر لے، اس کی پیروی کر لے، یہ بات نہیں۔ یہ ایک اجتماعی نظام ہے جس میں اس نظام کی اطاعت کی جائے گی، ہر فرد ایک ہی طرح سے اطاعت کرے گا، جماعت بنے گی، اجتماعی نظام ہوگا، مملکت ہوگی، مملکت کے قوانین ہوں گے جن کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ ہے نظام خداوند، اور اس نظام کے متعلق قرآن نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی زندگی تک نہیں ہے، آپ کے بعد بھی آگے چلے گا۔ تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چمکتی ہوئی حدیث ہے نا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، تو اس میں اپنا ہی نہیں کہا کہ میری ہی اطاعت، بلکہ میرے بعد یہ جو خلفائے راشدین میرے راستے پہ چلنے والے ہوں گے ان کی اطاعت بھی تمہارے اوپر لازم ہوگی۔ تو یہ اطاعت در حقیقت اس نظام کی ہے جو قرآن کی روح سے قائم کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، پھر یہ آگے چلا۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ کا یہ المیہ ہے ہمارا کہ وہ ایک مقام پہ جا کے رک گئی بات، لیکن یہ بات نہیں کہ رکنے کے بعد ختم ہو گئی۔ یہ جب جی چاہے وہ خلافت کا اثر نو تجدید ہو جائے گی، اور جب بھی یہ نظام قائم ہوگا دوبارہ اس کا نام کچھ بھی رکھ لیجئے گا۔ یہ وہی چیز ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بھی جو اس نظام کو قائم کریں گے ان کی اطاعت بھی تم پر لازم آئے گی۔ نظام یا ایک حکومت جو کنٹینیوسلی چلتی ہے، اس حکومت کی اطاعت جو ہے وہ تو ہر ایک پہ لازم ہوتی، صدیوں تک ایک حکومت قائم رہتی، اس کے قوانین بھی بدلتے ہیں، انداز بھی بدلتے ہیں، اسالیب بھی بدلتے ہیں، ارباب اقتدار بھی بدلتے ہیں، لیکن اس گورنمنٹ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ تھا وہ نظام خداوندی جسے اب دین کی اطاعت کہا گیا تھا، یہ قائم رہنی تھی۔ اس اعتبار سے وہ رسول صرف پیغام پہنچانے والا ہی نہیں ہوتا بلکہ پیغام کے مطابق نظام قائم کرتا ہے، اور اس اعتبار سے اس کی اطاعت لازم آ جاتی ہے۔ یہ اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ وہ احکام خداوندی ہی کی اطاعت کراتا ہے رسول یا یہ نظام، اور وہ امین ہوتا ہے۔ امین آپ کو معلوم ہے کہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں، یہ امن سے یہ مادہ نکلتا ہے، اس کے معنی ہے امن قائم کرنے والا، امانت بھی اس کے اندر آتی ہے۔ امین، کسی امین کے ہاتھ میں جو آپ دے دیتے ہیں اپنا راز ہو یا کوئی متاع ہو، اس کے بعد جو آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے وہ اس امن کے اندر یہ چیز ہے۔ تو یہ جو نظام قائم ہوگا اس نظام میں امن بھی ہوگا اور امانات بھی اس کے اندر ہوں گی۔ رسول امین، اور آگے یہ بات کہی کہ وما صاحبکم بمجنون، یہ لفظ اور جگہ بھی آیا تھا